السلام آمنے سامنے ہے، فرعون کا دربار ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہے، ادھر نبی ہے ادھر جادوگر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو پہلے ڈال ہے موسیٰ علیہ السلام، یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال بل القوا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں ڈالو، اپنا منتر کرو، جو کرنا ہے کرو، جو پھینکنا ہے پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اپنی رسیاں پھینک دی تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں، ان کی یہ لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہیں۔ آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اگر نبی کو علم غیب ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیوں کو، ان کی لکڑیوں کو جادو کے زور سے دیکھا کہ وہ ایسی فیل ہوتی ہے کہ دوڑ رہی ہو، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ارے جس کو پتا ہو، جس کو علم غیب ہو، وہ ڈرا نہیں کرتا۔ قلنا، مالک کہتا ہے پھر ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ کیوں ڈرتے ہو؟ انک انت الاعلی، آج غالب تو رہے گا، ان پہ غلبہ تیرا ہوگا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اگر نبیوں کو علم غیب ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیوں ڈرتے؟ ان کے تو علم میں پہلے سے ہونا چاہیے۔ آئیے اب دیکھیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو علم غیب تھا؟ حضرت الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی ایک روایت پیش کرتے ہوئے، اور حدیث نمبر 17291 ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کا طاقت دی گئی ہے، پس قیامت تک اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر جو بھی درود پڑے گا، پوری کائنات میں جہاں بھی مجھ پہ درود کوئی پڑھتا ہے، وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر قوت عطا کی گئی کہ دنیا کے کونے کونے میں درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی دھیمی آواز کو وہ سن بھی لیتا ہے، اور اس کو اتنا علم غیب عطا کیا گیا کہ وہ درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ جب نبی کے خادم کی قوت سماعت اور علم غیب کی یہ کیفیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات غیب کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث پاک مشہور حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کی 10ویں جلد میں صفحہ 251 پر ہے، اور حدیث نمبر 17291 ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ
قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریادیں سن کر بإذن اللہ عز و جل ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث پیش کر کے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب اور آپ کو غیب کی ساری باتوں کا علم۔ تو آئیے سب سے پہلے تو اسی حدیث کو ہی دیکھتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت، اس روایت میں صاحب کتاب خود نقل کرتے ہیں، اسی حدیث کے آگے جا کر نقل کرتے ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کا۔ اور وہ ضعیف ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس میں ایک راوی نعیم بن ضمضم ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کی مطابقت نہیں ہوتی، جو روایت یہ پیش کرتا ہے وہ کسی اور طرق سے نہیں آتی۔ اس میں دوسرا راوی ابن الحمیری، اس کا نام عمران ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مجہول ہے، ایک راوی ضعیف ہے اور ایک راوی مجہول ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور عقیدے کی بنیاد کسی ضعیف روایت پر بنائی نہیں جا سکتی۔ بفرض محال مان لیا جائے کہ یہ روایت درست ہے، ہم نے سندن ثابت کیا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت درست ہے تو پھر اس حدیث